یہ کہنا نا یہ حضور کا نلین ہے، یہ حدیث بنتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور نے اس نلین کو پہنا ہے، یہ حدیث ہے، حضور کی حدیث بنتی ہے یہ، اور حضور کی طرف جھوٹی حدیث گھڑنا، جھوٹی بات منسوب کرنا حضور کی طرف۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا۔ محفلوں میں جا کے 2,000 مانگنے کے لیے، اینٹھنے کے لیے تم حضور کے تبرکات لے کے جا رہے ہو، یار وہ خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو، قوم کو کس طرف لگا رہے ہو تم؟ آقا علیہ السلام کے تبرکات کی یہی قدر رہ گئی جو تم کرتے پھرتے ہو، گلی محلے انہیں گھماتے پھرتے ہو۔ عمل میں تو ہم کمزور تھے ہی تھے، لیکن ادب ہمارا مثالی تھا، لیکن آج ان لوگوں کی جال سازی کی وجہ سے ادب بھی رخصت ہو رہا ہے۔ تبرکات اس لیے ہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے ان کے وسیلے سے دعا کر کے غلبہ دین کی بات کی جائے۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس ان کی قوم جمع ہو کر کے آئی، وہ کہنے لگے کہ حضرت اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہر طرف سے دشمن جو ہیں وہ حملہ آور ہیں ہم پر، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوشش کریں آپ کے کسی نوجوان کو قیادت سونپ دیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یوں جو ہے جو ہم پر حملہ آور ہیں ان سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں، ان پہ اپنا رعب جما سکتے ہیں۔ اب وہ ان کی احمقانہ سوچ دیکھیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ مہربانی کریں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کو نوجوان قیادت کو آگے لائیں۔ جی نعوذ باللہ من ذالک۔ آج وہ حقیقت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو لائیں، وہ چاہتے تھے ہمیں بنا دیں۔ کیا چاہتے تھے؟ ہمیں بنا دیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی بیچارہ کام شروع کرتا ہے، وہ کام دین کا جب دیکھتے ہیں نا لوگ بھی کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں ہاں جی کو کمیٹی بنا لیں، پھر کیا بنا لیں؟ کمیٹی بنا لیں۔ پھر یہاں بھی مدرسہ شروع کیا، سارے کام کرتے رہے، جب دیکھا کہ کام جناب ہونے لگا ہے، پھر آگے پیچھے وہ لوگ جو ہے نا ان کو شوق پیدا ہوا، ہاں جی یہ کہاں سے چلا رہے ہیں، کو ہمیں بھی تو بتائیں ہیں، تو کو کمیٹی شمیٹی بنا لیں۔ پھر میں نے کہا وہ کیوں کمیٹی بنا رہے ہیں بھائی ہیں؟ مفتی صاحب جو اگلے دن آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے ہم نے کوئی 3 مرلے زمین لی، زمین کے بعد جو ہے وہاں پہ مدرسہ تعمیر کیا، دوسرے لینڈر تک کام پہنچ گیا ہے، کہتے ہیں محلے کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے کمیٹی بنا لیں جی۔ میں نے کہا اچھا بناتے ہیں تو کس کو بنائیں؟ کہتے ہیں وہ جو 10-12 بندے آئے ہوئے تھے سارے انہی کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ جس نے محنت کی تھی، جس نے اتنی ساری جن لوگوں سے پیسے مانگ تانگ کے ادارہ کھڑا کیا تھا اس کا نام ہی کہیں نہیں تھا، کمیٹی سارے وہی دوسرے۔ تو وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس بھی آگے کہنے لگے کہ حضرت کوئی کمیٹی شمیٹی بنا لیں ہیں، تو یعنی کہ حضرت شمویل علیہ السلام کو پیچھے کرنا چاہتے تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا مہربانی فرما، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ تو ہی عطا فرما۔ پھر حضرت شمویل علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت طالوت جو ہیں، یہ ذہن میں رہی، یہ طالوت جو ہے نا یہ ان کا لقب تھا، ان کے طالوت طول لمبے کو کہتے ہیں، اونچے قد کی وجہ سے ان کو طالوت کہتے تھے، یہ ان کا لقب ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ان کا نام ساؤل تھا جو تورات میں بیان ہوا ہے۔ تورات میں ان کا اصل نام آیا ہے اور یہاں قرآن کریم میں لقب آیا ہے طالوت، سمجھ آیا نا جی؟ ان کے ابا جی کے گدھے گم گئے تھے، یہ گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو حضرت شمویل علیہ السلام جو ہے نا ان کے گھر کے باہر سے گزرنے لگے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو وحی فرمایا کہ جلدی جائیں، وہ بندہ گزر رہا ہے جس کو ہم آپ کا حاکم بنا رہے ہیں۔
جس کو ہم امیر المجاہدین بنا رہے ہیں، جس کو ہم اسلام کا مجاہد بنا رہے ہیں، جو ہم قیادت آپ کو دے رہے ہیں، وہ بندہ باہر سے گزر رہا ہے۔ بس یہی سننا تھا کہ حضرت شمویل علیہ السلام جو ہے نا فوراً سے پہلے آپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ بھائی ادھر آؤ بات سنو۔ ان کو بلایا، گھر میں لا کے بٹھا کے پہلے ان کا ماتھا چوما، کیونکہ یہ میرے رب کا انتخاب آ گیا ہے، رب نے منتخب کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ رب کے انتخاب کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ میرے رب نے منتخب کیا ہے۔ مدرسے کے بچے بھی رب کے منتخب کردے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ استفینا، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں رب تعالیٰ اپنی وعظ سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے جن کو رب چن لے نا، وہ رب کے مصطفیٰ ہوتے ہیں، رب کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام نے ان کا ماتھا چوما۔ اگلی بات حیران کن ہے، ماتھا چومنے کے بعد ان کو بٹھایا، خود کھڑے ہو گئے، تیل اٹھا کے ان کے سر میں مالش کرنے لگے، تیل اٹھا کے سر میں مالش کی۔ مالش کرنے کے بعد فرمایا یار تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تجھے پسند کیا ہے۔ میں جو بھاگ کے تیرے پاس آیا ہوں نا، مجھے کون سا کسی نے کہا تھا کہ یہاں سے گزر رہا ہے طالوت یہ ساؤل، تو میں تو صرف رب تعالیٰ کے پیغام کی وجہ سے بھاگ کے تیری طرف آیا ہوں۔ فرمایا یہ تیری جو خدمت کر رہا ہوں، سیوا کر رہا ہوں، یہ میں اپنے رب کے انتخاب سے راضی ہوا ہوں، اس لیے میں تیری خدمت کر رہا ہوں۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ کو جب سانپ نے ڈسا تھا آپ کی ایڑی مبارکہ پر، قسم خدا کی یہاں دماغ بند ہو جاتا ہے، آگے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جن کے ہاتھوں کو رب اپنا ہاتھ فرمائے، ید اللہ فوق ایدیہم، رب فرمائے کہ یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ فرمائے، اور وہ ہاتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت کرنے لگے، آقا علیہ السلام بیعت کرنے لگے صحابہ سے، تو رب فرمایا محبوب پیارے یہ رب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے، دوسری جگہ فرماتا ہے یہ ید اللہ، میں کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں نا آپ کی محبوب پیاری، یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا ہوا، یہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا انہوں نے۔ بتائیں، جہاں اللہ یہ فرمایا محبوب علیہ السلام کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے، اور میرے آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن نکال کے ابو بکر صدیق کی ایڑی کو لگا دیں، پیچھے کو رہ جاتی ہے بات یار، ویسے کیا رہ جاتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے غلبہ دین کا کام کرنا تھا، جہاد کا کام کرنا تھا، اللہ کے نبیوں کے ہاں مجاہد کی یہ قدر ہے، اور جاہل جو خناس قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں جو جہاد کا نام لے وہ قابل گردن زدنی ہے، حساب لگائے نا، اس سے بڑھ کر خباثت اور کمینگی کی انتہا کیا ہوگی بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو جب پتہ چلا نا میرے رب نے جہاد کے لیے اس بندے کو پسند کیا ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، سر پہ تیل کی مالش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ جہاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو اس کی عبادت کرنے والی ہے ان کو ظالموں کے شکنجے سے بچانے کے لیے یہ جہاد کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو چکا ہے، اچھا یہ خدمت کرنے کے بعد ان کو لے کے آئے مجمع میں جہاں ان کی قوم ساری موجود تھی، ان کو آگے کہا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اور مزیدار الفاظ دیکھیں ذرا، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے انہیں کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ بعثہ کا جو لفظ ہے نا، قربان جائیں، یہ بعثہ مبعوث فرمانا، بعثت فرمانا، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام بھی سیدھا سیدھا اپنے قوم کو فرما رہے ہیں ان کو میں اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، یہ میرے رب کی مرضی کا بنا ہوا ہے، یہ میرے رب کی مرضی کا بنا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں انہوں نے آگے سے کیا کہا، وہ چونکہ اندر چور تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم بنیں، کیا چاہتے تھے؟ ہم بنے، تو انہوں نے کہا جی قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک اللہ منہ، انہوں نے کہا یہ کیسے حاکم بن گیا ہمارا، حالانکہ حق تو ہم رکھتے ہیں، کمیٹی تو ہم ہیں، حق تو ہم رکھتے ہیں کہ ہم بنے، یہ کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد میں بنی یہودہ ہیں اور بنیامین کی اولاد ہیں، ایک کی اولاد میں نبوت چلتی آ رہی تھی، ایک کی اولاد میں بادشاہت چلتی آ رہی تھی، سمجھ آیا نا جی؟ ایک کی اولاد میں نبوت تھی، ایک کی اولاد میں بادشاہت تھی، یعنی ایک کو دینی ریاست حاصل تھی،
دوسرے کو دنیاوی ریاست حاصل تھی. 2 ریاستیں چلتی آ رہی تھی انہیں کی اولاد میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل میں سے. جیسے ہندوؤں میں برہمن جو ہے ہمیشہ پنڈت وہی بنے گا، ان کے ہاں ضروری ہے کہ جناب پنڈت وہی بنے جو برہمن ہو. کیا ہو؟ برہمن ہو. یہ ان کی قوم ہے، ایک کاسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ مصیبت ہے وہاں. اور ایک جو ہے وہ شاستری ہیں. کیا ہیں؟ شاستری، کھتری. یہ جو لوگ ہیں ان میں یہ جناب ان کے ہاں حکمران بننے کے حال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو نہ پنڈت تسلیم کرتے نہ کسی کو حکمران تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہی ہے. وہ دلت ہو گئے. باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے ہاں ان کو ذلیل ترین قوم سمجھا جاتا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک کی حضرت طالوت جو تھے یہ ان کے ہاں چھوٹی قوم سے تھے انہی کی اولاد میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. لیکن وہ ایسی قوم میں سے تھے جن کو نہ دنیاوی سرداری حاصل تھی نہ دینی سرداری حاصل تھی. یہ حساب تھا ان کا. انہوں نے فوراً سے پہلے کہا کہ یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں کہ نسب ہو، اونچا خاندان ہو، اور مال ہو. اس کے پاس تو دونوں نہیں ہیں. یہی چیز جو ہے نا مکے والوں کو میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تھی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر نبی بننا ہی تھا، اور طائف میں بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں، بڑے بڑے وڈیرے مالدار سیٹھ رہتے ہیں، ان میں کوئی نبی کیوں نہیں بن گیا؟ ان میں کوئی نبی کیوں نہیں بنا؟ یہی نبی کیوں بن رہے ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ یہی نبی بنے ہیں، وہ کیوں نہیں بنے جن کے پاس مال تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس سے ثابت ہوا کہ سرمایہ داریت کا جو بت ہے نا یہ ہر دور میں پوجا گیا ہے. سرمایہ داریت کا اور قبیلہ ازم کا. قبیلہ ازم، برادری ازم، میری برادری اونچی تو میری برادری اونچی. یہ والی مصیبت جو ہے جہاں آئی ہے وہاں تباہی لائی ہے. 2 بت جو ہیں ہمیشہ ان کی پوجا ہوتی رہی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک بالکل یہی ہو گیا ہے. جیسے اس وقت کہتے تھے نا کہ جناب یہ اس کا کیا کام ہے، یہ ہمارا حکمران بنے. حکمران ہم بنے، خاندان اونچا ہمارا ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، یہ کیوں بنے؟ اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، یہ حاکم کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں اللہ نے اسے چنا ہے، اللہ نے بنایا. اور آگے کیا فرمایا؟ وزادہ فی العلم، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے اسے 2 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو اس کا جسم مضبوط ہے، دوسرا فرمایا اس کا علم مضبوط ہے. علم مضبوط ہے، عالم ہے، علم سے فیصلے کرے گا. جسم مضبوط ہے، طاقتور ہے، شجاعت والا ہے، بہادر ہے، ڈرے گا نہیں، جہاں کھڑا ہوگا بس کھڑا ہو جائے گا. بتائیں اللہ کا انتخاب کیا ہے؟ حاکم کون بنے؟ علم والا. کون بنے؟ علم والا. اور ہمارے ہاں پوری قوم کا نظریہ کیا ہے؟ مولوی کا کام سیاست کے ساتھ. میرا لیڈر نواز شریف اللہ کا ولی ہے، میرا لیڈر عمران خان اللہ کا ولی ہے، وقت کا داتا علی حجویری ہے، میرا لیڈر جو ہے نا وہ ککا پھکا جو بھی ہے شادہ گامہ ماجا وہ جناب وقت کا خواجہ معین ہے، وہ ولی ہے. مولوی کو اس گند میں نہیں آنا چاہیے تھا. مولوی کو اس گند میں نہیں آنا چاہیے تھا. یعنی تمہارا لیڈر ہو تو اس کام میں وہ اللہ کا ولی بن جائے، اور مولوی آ جائے تو وہ گندا ہو جائے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ سنتے نہیں سنتے آپ؟ اور سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آندھی رہے ہیں. کہتے ہیں آ گئی ہے، میں آ کے گئی اور رکی نہیں کسی پاس ہے. وہ نہیں کرنا، ایک پاسوں آئیے دوسرے پاسوں آ گئی، یہ نہیں کرنا. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں. تو یعنی کہ وہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. ایک مسجد میں بیان کرنے گیا تو وہ سارے لوگ میرے مزاج سے واقف تھے. مسجد میں داخل ہوتے مجھے کہنے لگے جی حضرت جی سیاسی گل نہیں کرنی، سیاسی بات نہیں کرنی. میں نے کہا یار یہ سیاست ویسے عبادت ہے نا؟ کہتے ہیں عبادت تو ہے. تو میں نے کہا پھر عبادت کی جگہ مسجد تو وقت کڑی ہو سکتی دسو، ہے نا؟ اگر سیاست عبادت ہے تو پھر مسجد میں کرنی چاہیے. ایسے جاہل ہیں، ان کے حکمران کریں تو عبادت بن جاتی ہے، مولوی کرے تو گند بن جاتا ہے. وہ کون سی عبادت ہے وہ تمہاری؟ یہ ہے نا؟ سوچنے والی بات ہے یہ نہیں. آج کل مسجد میں لکھا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ واحد عبادت سیاست ہے جو مسجد میں نہیں ہو سکتی.
کئی مسجد میں نے دیکھا لکھا ہوتا تھا کہ جناب مسجد میں سیاسی بات کرنا منع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا ان جاہلوں کو پتہ ہی کون نہیں، اگر یہاں مصلی پہ حضرت عمر کھڑے ہوتے پھر تم لکھ کے دکھاتے ہیں۔ مسجد میں سیاسی بات کرنی منع ہے، مطلب یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ حق پہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، مولا علی کی، حضرت معاویہ تک، حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، جتنے بھی اسلامی حکمران ہیں، ہارون رشید ہو گئے، باقی سارے جی، اورنگزیب عالمگیر ہو گئے، جتنے تک، بہادر شاہ ظفر تک، جتنے بھی حکمران ہیں، کہتے ہیں ان کی بات نہیں کرنی، بس پھر کن کی کرنی ہے؟ ایپسٹین کی کرنی ہے، پھر وہ باندر منہ کی بات کرنی ہے، رچ کی بات کرنی ہے، یہاں پہ پھر کس کی بات کرنی ہے بتاؤ ذرا؟ طاغوت کے غلاموں کو شرم حیا کرو تم بھی، اتنا بھی کوئی اندھا ہوتا ہے، اتنا بھی بندہ غلام ہوتا ہے کافر کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں نبی کی سیاست کی بات نہیں کرنی، باقی جس کی بھی سیاست ہو اس کے لیے دعا ہے۔ مسجد میں مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں یا اللہ فلانا ووٹر میں جت جائے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک، کیونکہ ہماری پارٹی کا ہے نا، مسجد کا صدر جو ہے وہ خود جناب کسی پی ٹی کھائی کا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے یا اللہ یہ سارے ہار جائیں اور نبی کا دین جیت جائے، کہتے نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ والی دعا درست نہیں ہے یہ نہیں، ہاں یہ والی دعا ٹھیک نہیں، نہ بھائی نہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، میں کہ اللہ نے، حضرت شمیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے انہیں علم میں اور جسم میں مضبوطی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مضبوطی بھی ایسی دی تھی، علم تو اونچا تھا ہی تھا ان کا، ان کا علم ہی اونچا تھا، تو اللہ نے انتخاب فرمایا نا۔ یار اللہ تعالیٰ کی ونڈ کی بھی سبحان اللہ بندہ حیران ہوتا ہے، وہ گدھے ڈھونڈنے جا رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ویسے آپس کی بات ہے، ہمارے ہاں بھی ڈھونڈنے گدھے ہی جاتے ہیں، کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری مجال نہیں ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ایک مرد حر ہیں اللہ کا غلام جو ہے، ایک مرد حر ایک طرف اور پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے 500 کھوتے ایک طرف، 500 کھوتے کو مقابلہ۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، حضرت سیدنا شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکومت عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ، اللہ اکبر کبیرہ، آگے نشانی مقرر کی حضرت شمیل علیہ السلام نے، کیونکہ قوم مان نہیں رہی تھی، نبی کی بات بھی نہیں مان رہی۔ یہ دیکھ لیں، یہ لوگ ایسے نیت کے خراب ہوتے ہیں کہ رب کے نبی کہہ رہے ہیں سامنے، بھائی اللہ نے بنایا میں نے نہیں بنایا، وہ پھر بھی نہیں مان رہے، کہتے نا نا نا۔ اب ان کے پاس سے چونکہ وہ تابوت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، دل تھا اس میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کرتا، آج تک گفتگو نہیں کی میں نے نا تابوت سکینہ پر۔ اس تابوت میں پہلے جو ہے نا وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھیں، اتری تھیں، اور تورات تھی پوری جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی تھی اپنے بندوں کو، وہ پوری کی پوری وہ اس میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھانے رکھوائے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کے طور پر اتارے تھے، اور کچھ مشروب تھا جنتی، وہ آپ نے ایک بوتل میں، بوتل بڑی ساری تھی، اس کا ڈھکن بند کر کے اچھی طرح وہ رکھائے ہوئے تھے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی یاد دلائی جائے، ان کو پتہ چلے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں اتاری تھیں آسمان سے، جنت سے بھیجی تھی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا جی؟ حضرت شمیل، حضرت وہ جو تابوت تھا ان کے پاس، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں رکھ دیا، حضرت سیدنا داؤد ہارون علیہ السلام کے کچھ کپڑے تھے وہ بھی رکھ دیے، ان کا امامہ تھا وہ بھی رکھ دیا، ان کے نالین تھے وہ بھی اسی میں رکھ دیے، اس طرح کر کے وہ چیزیں بڑھ گئیں، کافی ساری چیزوں کی بہت بڑی صندوق ہو گئی تھی۔ اچھا وہ ان سے ایک قبیلہ چھین کے لے گیا تھا، جیسے وہ چھن گئی نا تو پوری قوم جو ہے وہ پریشان رہتی تھی کہ یہ ہم سے چھن گیا ہے، اب جو ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات سنو، اس کے خلیفے ہونے کی نشانی میرے اللہ نے یہ مقرر کی ہے کہ خود بخود تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، اللہ کے فرشتے لے کے آئیں گے۔ اگر وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے، تم اس کا ڈھکن کھول کے دیکھو واقعی وہی چیزیں ساری اس میں موجود ہیں، میں پھر تو مان جاؤ گا یہ اللہ نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا مان جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، ان کو اللہ کے نبی سے زیادہ اعتماد تبرکات پہ تھا،
اللہ کے نبی سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں۔ اعتماد کس پہ ہے؟ تبرکات پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ فلاں جگہ سارے جمع ہو جائیں، وہاں سارے جمع ہو گئے۔ وہ تابوت چھنا کیسے تھا، انہوں نے کیا کیا، بڑے لمبے چوڑے حالات ہیں، وہ سچی بات ہے اور دلچسپ حالات ہیں۔ اور انہوں نے جو بے ادبی کی اس تابوت کی، اللہ نے ان پہ عذاب کیسے نازل کیا، وہ بھی بڑا سننے والا ہے، ایمانداری والی بات ہے۔ کوئی تفسیر ہماری اٹھا کے پڑھ کے دیکھیں اگر کسی کے پاس ہے تو۔ یہی 4-5 گلیاں بعد نا ایک گھر میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا مسواک پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے؟ مسواک پڑا ہوا ہے۔ تو جس بندے کے پاس ہے تو اس بندے نے مجھے بتایا، مجھے کہا جی بہت سارے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ اس مسواک کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ میں نے کہا یار جو بھی بندہ تیرے پاس مسواک دیکھنا ہے نا اس سے پوچھنا یا فتح ورضی بھی دیکھا ہے کبھی تم نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ فتح ورضی بھی دیکھا ہے، امام کی کسی کتاب کا نام بھی آتا ہے، کسی رسالے کا نام بھی سیدھے سے پڑھ سکتے ہو ہیں؟ یہ صرف یہی چیزوں پہ رہو گے تم؟ اللہ اکبر کبیرہ وہ تبرکات تھے، وہ بھی تبرکات کہاں استعمال ہوتے تھے وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے، اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جس قبیلے پر، جن قبیلے کے پاس تھا جو لوگ چھین کے لے گئے تھے، اللہ نے ان پہ ایسا عذاب نازل کیا، انہوں نے کہا یار اس کو بھیجو یہاں سے، اسی کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہ سارے تبرکات جناب ایک بیل پہ رکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے تبرکات وہاں سے روانہ کیے، یہ لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے، میں ان بیلوں کو، ان چھکڑے کو، پیچھے جو ریڑھا تھا اس کو کھینچتے ہوئے لے جاؤ ان کے پاس۔ فرشتے جو ہیں اس بیل کو، ریڑھے کو کھینچتے ہوئے جناب وہاں لے آئے، ان کے سامنے جیسے پہنچا انہوں نے کھول کے دیکھا تو سب نے حضرت شمویل علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم کر لیا، یعنی حضرت طالوت کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اب ہوا یہ، غور کرنے والی بات یہ ہے جو میں جس آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ تبرکات تھے۔ ان تبرکات کو لے کر کے جاتے تھے، جب بھی جنگ ہوتی تھی وہاں لے جاتے اور جا کے اللہ سے دعا کرتے، مولا ان تبرکات کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تبرکات اس لیے ہیں بھائی، اللہ تبارک و تعالی سے ان کے وسیلے سے دعا کر کے غلبہ دین کی بات کی جائے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آقا علیہ السلام کے موئے مبارکہ تھے، آپ نے وہ اپنے سر میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور جب جنگ پہ جاتے تھے وہی ٹوپی پہن کے جاتے تھے، ہیں جی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں ایک جنگ میں گئے، کافی دیر ہو گئی، فتح نہیں ہو رہی تھی، ایک دم سے جناب ان کو ذہن میں آیا میرے پاس ٹوپی نہیں ہے، وہ ہیں پیچھے سے جناب ان کی گھر والی جو ہیں وہ ٹوپی لے کے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ بھاگی۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ان کی گھر والی آئیں، انہوں نے آ کے وہ ٹوپی عطا فرمائی، وہ دی، پیش کی حضرت خالد کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ ٹوپی سر پہ رکھی، اللہ نے اسی وقت فتح عطا فرما دی۔ لوگ کہتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فتح یاب ہوتے ہیں، اس لیے فتح یاب ہوتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے یہ حضور کے تبرکات کی برکت ہے، اللہ اس لیے فتح عطا فرماتا ہے۔ تبرکات تو اس لیے تھے، آج محفلوں میں جا کے 2-2 ہزار مانگنے کے لیے، اینٹھنے کے لیے تم حضور کے تبرکات لے کے جا رہے ہو، یار تو خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو، قوم کو کس طرف لگا رہے ہو تم؟ آقا علیہ السلام کے تبرکات کی یہی قدر رہ گئی جو تم کرتے پھرتے ہو، گلی محلے انہیں گھماتے پھرتے ہو، یہ تو میدان جہاد میں لے جانے والے تھے یار۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار عین حالت جنگ میں ان کا وہ ٹوپی جو ہے وہ گر گئی، سخت ترین جنگ چل رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، کڑک رہی تھی، بجلی نکل رہی تھی تلواروں سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی کے پرواہ کیے بغیر جناب نیچے جھکتے ہیں، وہ ٹوپی اٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی آپ پر تان کیا، عتاب کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا، ایک ٹوپی کی خاطر تم نے یہ کیا؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے یہ ٹوپی نہیں تھی، اس میں میری فتح کا راز تھا، اس میں میری فتح کا راز تھا، اس میں وہ منہ مبارکہ تھے جو میرے لجپال نبی علیہ السلام سے مجھے حاصل ہوئے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا تھا۔ بھائی اگر تمہارے پاس تبرکات ہیں نا، پھر یہ محفلوں کا رخ نہ کرو، خدا کے لیے پھر تم رخ کرو میدان جہاد کا، وہاں لے کے جاؤ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یار، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اور میں ان کو بھی ذرا عرض کرنا چاہتا ہوں جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے تبرکات بنا کے میرے آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے پھرتے ہیں۔ یہیں پہ ایک بہت بڑے عالم میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی صرف 5 سے 6 لاکھ روپے میں ایک جوتا مل جاتا ہے پرانا، اور وہ جناب اس طرز کا بنایا ہوا ہے، وہ جناب مشہور کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے۔ نعوذ باللہ، اب بتائیں یار اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا یار، ہیں جہاں اس طرح کر کے جال سازی ہو جائے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے، تم 5-6 لاکھ روپے تو لے لو گے، کب تک کھاتے رہو گے؟ وہ کب تک رہے گا تمہارے پاس 5-6 لاکھ روپیہ؟ بتاؤ۔ اس وقت انہوں نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں بتایا، اس نے کہا اتنے ہزاروں کی تعداد میں کہ پاکستان میں جناب نالین پڑے ہوئے ہیں،
جس کے پاس جاؤ نالین شریف کس کے؟ جی آقا علیہ السلام کے۔ آقا علیہ السلام نے اتنے نالین استعمال فرمائے تھے، بھلا بتاؤ یار۔ ہر بندہ جو ہے اس کے پاس نالین پڑے ہوئے ہیں، ہر بندے کے پاس نالین ہے، وہ جناب لے کے دکھا رہا ہے، ادھر دکھا رہا ہے، ادھر دکھا رہا ہے، اور ہر ایک نے جناب یہاں پہ بال پکڑے ہوئے ہیں جناب، یہ بھی آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہیں۔ یار خدا کا خوف کرو یار، کسی بندے کے بال پکڑ کے ان کو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کہنا کتنا بڑا جھوٹ ہے یار، ہیں؟ یہ کہنا نا یہ حضور کا نالین ہے، یہ حدیث بنتی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حضور نے اس نالین کو پہنا ہے، یہ حدیث ہے، حضور کی حدیث بنتی ہے یہ، اور حضور کی طرف جھوٹی حدیث گھڑنا، جھوٹی بات منسوب کرنا حضور کی طرف۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا، اور ایسا بندہ لے لے گا، ایک بار لے لے گا اور اس کے بعد ہزاروں محفلوں میں جا کے سنائے گا یہ حضور کے نالین ہے، یہ حضور کے نالین ہے۔ بتائیں وہ کتنی بار حضور پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ کتنے لوگوں کے سامنے حضور کی ذات پر جھوٹ باندھ رہا ہے وہ۔ اس لیے خدا کے لیے باز آ جائیں، اس طرح کے کام نہ کریں ہیں کہ لوگوں کے لیے نعوذ باللہ من ذالک جگ ہنسائی کا سامان بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب والا بنائے۔ جتنے سچی بات ہے ہماری تو نشان ہی ادب تھا، عمل میں تو ہم کمزور تھے ہی تھے، لیکن ادب ہمارا مثالی تھا، لیکن آج ان لوگوں کی جعل سازی کی وجہ سے ادب بھی رخصت ہو رہا ہے ہمارے اندر، سچی بات ہے۔